26ویں پارے کا آغاز ہے اور سورہ احقاف کا بھی آغاز ہے۔ سورہ احقاف مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا، مگر بعض مفسرین کے نزدیک اس کی چند آیتیں مدنی ہیں، یعنی چند آیتیں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، جیسا کہ آیت قل ارأیتم اور آیت فاصبر کما صبر، اور 3 آیتیں ووصینا الانسان بوالدیہ سے یہ مدنی ہیں۔ اس صورت میں 4 رکوع، 35 آیتیں، 644 کلمات اور 2595 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام احقاف ہے۔ احقاف اس علاقے کو کہتے ہیں جس علاقے میں قوم عاد آباد تھی، تو چونکہ اس سورہ مبارکہ میں قوم عاد کا ذکر ہے اور ان کے علاقے احقاف کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ احقاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ حامیم، حروف مقطعات جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے، یعنی یہ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو عزیز حکیم ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے نہ بنائے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزیں حق کے ساتھ بنائی گئیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر رہنمائی کرتی ہیں، دلالت کرتی ہیں۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقرر میعاد پر، اور وہ مقرر میعاد روز قیامت ہے۔ یہ آسمان و زمین اور تمام چیزیں ایک مقررہ میعاد تک روز قیامت تک بنائی گئیں، جب قیامت کا دن آئے گا آسمان و زمین سب فنا ہو جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، اور کافر اس چیز سے کہ ڈرائے گئے منہ پھیرے ہیں۔ اس چیز سے مراد عذاب ہے، یعنی کافر جس عذاب سے ڈرائے گئے اس عذاب سے یہ منہ پھیرے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد قیامت کی وحشت ہے، بعض نے فرمایا قرآن پاک ہے جو قیامت کے دن کا خوف دلاتا ہے، قیامت کے دن حساب کا خوف دلاتا ہے۔ تو فرمایا یہ کافر عذاب سے، قیامت کے دن کی وحشت سے اور قرآن پاک سے منہ پھیرے ہوئے ہیں کہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، بھلا بتاؤ تو وہ جو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، یعنی بت جنہیں معبود تم ٹھہراتے ہو۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا ذرہ بنایا۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے تو مجھے دکھاؤ۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، میرے پاس لاؤ اس سے پہلی کوئی کتاب، یعنی وہ کتاب لے کر آؤ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے پہلے اتاری ہو۔ مراد یہ ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید توحید اور ابطال شرک پر ناطق ہے۔ قرآن پاک تو توحید کا درس دیتا ہے اور شرک کو باطل قرار دیتا ہے،
اور جو کتاب بھی اس سے پہلے اللہ تعالی کی طرف سے آئی اس میں یہی بیان ہے۔ تم اللہ کی کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب تو ایسی لے آؤ جس میں تمہارے دین یعنی بت پرستی کی گواہی ہو۔ او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا کچھ بچا کچا علم اگر تم سچے ہو، یعنی پہلے لوگوں کا کچھ بچا کچا علم لے آؤ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک ہے جس کی پوجا کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، تو ایسی دلیل لے آؤ، لیکن یہ ایسی دلیل ہرگز نہیں لا سکتے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے سوا ایسوں کو پوجے جو قیامت تک اس کی نہ سنیں۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور انہیں ان کی پوجا کی خبر تک نہیں، یعنی یہ بت جماد ہیں، پتھر ہیں، بے جان ہیں، یہ اس بات کی خبر نہیں رکھتے کہ لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور جب لوگوں کا حشر ہوگا وہ ان کے دشمن ہوں گے، یعنی بت اپنے پجاریوں کے دشمن ہوں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے منکر ہو جائیں گے، اور بت کہیں گے کہ ہم نے انہیں اپنی پوجا کی دعوت نہیں دی، در حقیقت یہ اپنی خواہشوں کے پرستار تھے، انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر پڑھی جائیں ہماری روشن آیتیں، یعنی اہل مکہ کے سامنے قرآن پاک کی روشن آیتوں کی تلاوت کی جائے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو کافر اپنے پاس آئے ہوئے حق کو کہتے ہیں هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ کھلا جادو ہے، یعنی قرآن پاک کو بغیر غور و فکر کیے اور اچھی طرح سنے ہوئے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے کہ اس کے جادو ہونے میں شبہ نہیں، اور اس سے بھی بدتر بات وہ کہتے ہیں جس کا آگے ذکر ہے، ام یقولون افتراہ، کیا کہتے ہیں انہوں نے اسے جی سے بنایا، یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود بنا لیا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اگر میں نے اسے جی سے بنا لیا ہوگا تو تم اللہ کے سامنے میرا کچھ اختیار نہیں رکھتے، یعنی اگر بالفرض میں دل سے بناتا اور اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام بتاتا تو وہ اللہ تعالیٰ پر افطرا ہوتا، جھوٹ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ایسے افطرا کرنے والے کو، جھوٹ باندھنے والے کو جلد عذاب میں گرفتار کرتا ہے۔ تمہیں تو یہ قدرت نہیں کہ تم اس کے عذاب سے بچا سکو یا اس کے عذاب کو دور کر سکو، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری وجہ سے اللہ پر افطرا کرتا، جھوٹ باندھتا۔ هو اعلم بما تفیدون فیہ، وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو، اور جو کچھ تم قرآن پاک کے بارے میں کہتے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اور وہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر تم کفر سے توبہ کر کے ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا اور تم پر رحمت کرے گا،